زمین نگل گئی آسمان کھا گیا، ایک پراسرار کہانی فائٹر پائلٹ شیوانگی سنگھ کی، رافیل لڑاکا طیارے کی پائلٹ۔ ناظرین، کہاں پر گئی وہ؟ دونوں ممالک کے درمیان کشمکش کسی صورتحال ہے؟ کیا وہ مر چکی ہے؟ اس کی لاش کہاں پر ہے؟ اگر وہ زندہ ہے تو منظر عام پر کیوں نہیں آئی؟ کیا اس کو مارخور نے غائب کر دیا ہے؟ ناظرین، یہ سب باتیں تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرحد پار سے اپنی ناکامیوں کا، اپنی شکست کا اعتراف کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ وہی شکست جو ان کی جانب سے چھپائی گئی، اب پہلی مرتبہ 10 مئی کے بعد انہوں نے اپنی شکست کا اعتراف کیا ہے، اور پہلی مرتبہ ایک ایسی سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں عالمی میڈیا کو جس کی وجہ سے اب بھارت اپنے ہی آفیسرز کو، اپنے ہی چیف آف سٹافز کو، کس چیف آف سٹاف کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن وہ اپنے ہی لوگ، اپنے ہی چیف آف سٹاف کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ISI کا ایجنٹ ہے۔ ناظرین، بھارت کے لیے کچھ اپسیٹس ہیں، اور شیوانگی سنگھ اس وقت کہاں پر موجود ہے؟ یہ ایک ایسی پراسرار کہانی ہے جس کا آپ سب کو انتظار ہے، آپ کو بتائیں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارتی لڑاکا طیارے رافیل کی فائٹر پائلٹ، جس کا پوری دنیا کے اندر تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ایک بات اس وقت کی جا رہی ہے اور انتہائی پذیرائی بھی مل رہی ہے کہ آخر شیوانگی سنگھ اس وقت کہاں پر موجود ہے۔ ان کو پذیرائی اس لیے بھی ملی کیونکہ پوری دنیا کے اندر رافیل لڑاکا طیارے جو ہے اس کو چلانے والی یہ پہلی خاتون فائٹر پائلٹ تھی جس نے پوری دنیا کے اندر رافیل لڑاکا طیارے کو چلایا۔ کچھ ویڈیوز زیر گردش تھیں، کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی جس کے اندر پاکستانی مقامیوں کی جانب سے دیکھا جا رہا تھا کہ کوئی خاتون پائلٹ جو ہے کھیتوں کے اندر لینڈ کرتی ہیں۔ ان کے اندر حقیقت کتنی موجود تھی یہ بعد میں بتایا گیا کہ وہ حقیقت نہیں تھی، وہ جھوٹ پر مبنی ویڈیوز تھی۔ لیکن ناظرین، پھر ترجمان پاک فوج کی اور اس کے ساتھ ساتھ اورنگزیب کی، AVM اورنگزیب کی جب پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ مومنٹس ایسے تھے جو کہ سوشل میڈیا پر اگین وائرل ہو گئے۔ وہ مومنٹس یہ تھے کہ جب صحافیوں کی جانب سے سوال کیا جاتا ہے ترجمان پاک فوج سے کہ آخر آپ کے پاس کوئی قبضے میں ہے فائٹر پائلٹ، کیا آپ کے پاس کوئی سرپرائز ہے، تو پھر ترجمان پاک فوج کی جانب سے یہ کلیئر جواب دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی فائٹر پائلٹ موجود نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پائلٹ قبضے میں نہیں ہے، کوئی پائلٹ حراست میں نہیں ہے۔ لیکن اس موقع پر ایئر وائس مارشل اورنگزیب کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی، جو تاثرات تھے، وہ کنفیوژن کریٹ کر رہے تھے، وہ سوشل میڈیا پر بڑی ایک ہائپ کریٹ کر رہے تھے کہ دال میں کچھ کالا تو دال میں کچھ کالا ہے یا پھر نہیں۔ اس پر تو ہم بات بعد میں کریں گے ناظرین، لیکن سب سے پہلے غور طلب بات وہ یہ ہے کہ اگر شیوانگی سنگھ پاکستان کے پاس نہیں ہے تو پھر آخر وہ ہے کہاں؟ اگر وہ بھارت میں موجود ہے تو بھارتی میڈیا نے ابھی تک اس کا کوئی انٹرویو کیوں نہیں نشر کیا؟ اگر وہ بھارت میں موجود ہے تو بھارت نے اس کی کوئی تصاویر کیوں نہیں نشر کی؟ ناظرین، اگر وہ بھارت میں موجود ہے تو پھر بھارت نے یہ کیوں نہیں کہا کہ پاکستان جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے؟ ہماری فائٹر پائلٹ بالکل صحیح سلامت ہے، ہماری فائٹر پائلٹ جو ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ 5 اور 6 مئی تک اس کے انٹرویوز آتے ہیں، اس کی تصاویر شو کی جاتی ہیں، پوری دنیا کو منظر عام پر آتی ہیں، لیکن 7 اور 8 مئی کی درمیانی شب جب تاریخ کی سب سے بڑی ڈاگ فائٹ ہوئی تھی، اس کے بعد سے منظر عام پر نہیں آئی شیوانگی سنگھ۔ تو آخر شیوانگی سنگھ ہے کہاں پر؟ اگر پاکستانیوں نے کوئی پروپیگنڈا کیا تھا، اگر پاکستانی یہ خبر پھیلا رہے ہیں کہ شیوانگی سنگھ کو پاکستانیوں نے کیپچر کیا ہے، تو پھر بھارت اس کا کوئی انٹرویو کیوں نہیں نشر کرتا، براہ راست اس کی کوئی فوٹیج کیوں نہیں دکھاتا؟ کیونکہ پہلے تو اس کے انٹرویوز بھی ہو رہے تھے، اس کی فوٹیجز بھی آ رہی تھی، لیکن 7 مئی کے بعد وہ آخر کہاں غائب ہو گئی؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور بھارت کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ وہ آخر اس تمام تر معاملے پر خاموش کیوں ہیں۔ اس کی موت کی خبریں بھی کئی جگہ پر آ رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اس کو جو ہے وہ اس ڈاگ فائٹ کے نتیجے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا پڑا، لیکن اگر اس بات میں بھی حقیقت ہے تو پھر بھارت کی جانب سے ابھی تک کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ ناظرین، یہ بھی خبریں زیر گردش ہیں، یہ بھی ایک تاثرات دیے جا رہے ہیں مبصرین کی جانب سے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مارخور کی جانب سے شیوانگی سنگھ کو غائب کر دیا گیا، اور پھر یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ اگر 2 ممالک کے درمیان سیز فائر ڈیل ہو جائے، اگر 2 ممالک کے درمیان جنگ بندی ہو جائے، تو پھر جس طریقے سے پہلے ایک بھارت نے ناکام آپریشن کرنے کی کوشش کی تھی جس میں ان کو ہزیمت اٹھانا پڑی، اور ان کا ایک فائٹر پائلٹ ہمارے پاس غلطی سے آ گرا تھا بقول ان کے، تو ہم نے پھر ان کو جو ہے وہ چائے پانی پلائی۔ دیٹ واز فینٹاسٹک، یو مسٹ نو دس تھنگ اینڈ دس اسٹیٹمنٹ، ہو گیو دس اسٹیٹمنٹ۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے سرحد پار جس سرزمین سے اس کا تعلق تھا وہاں پر ان کو اس کے حوالے کر دیا، اینڈ دیٹ واز نن ادر دین، آپ سب جانتے ہیں، ابھینندن۔
تو ناظرین ابھینندن کے ساتھ جس طریقے سے ہم نے خاطر تواضع کی وہ آپ سب نے دیکھی. اب ناظرین اگر جنگ بندی ہو چکی ہے, سیز فائر ڈیل ہو چکی ہے, تو اگر ہمارے حراست میں ہمارے قبضے میں کوئی پائلٹ ہوگا, یہ مبصرین کہہ رہے, تو پھر ہمیں اس کو واپس دینا پڑے گا. لہٰذا شاید اس لیے اس کو غائب کر دیا گیا ہے, منظر عام سے جو ہے اس کو چھپا لیا گیا ہے. لیکن اس میں کتنی حقیقت ہے یہ اب ترجمان پاک فوج کی جانب سے تو ڈینائی کر دی گئی تھی اس بات کو, لیکن سوال یہاں پر وہی ہے کہ اگر غائب بھی کر دیا گیا ہے تو پھر اس بات کے اوپر بھارت جو ہے کوئی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دے رہا, ان کا میڈیا خاموش کیوں ہے, ان کی فیملی خاموش کیوں ہے شیوانگی سنگھ کی. اگر ہم کوئی جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں, کوئی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر بھارت منظر عام پر لائے شیوانگی سنگھ کو. خیر ناظرین, these are the questions that still remain unanswered and we are still waiting for an answer from India. بھارت سے ہم جواب توقع کر رہے ہیں, جواب تو ان کی جانب سے دیا جائے گا یا پھر نہیں دیا جائے گا, لیکن اعتراف ان کی جانب سے کر لیا گیا ہے. اعتراف کس بات کا کیا گیا ہے؟ اعتراف اس بات کا کیا گیا ہے کہ they've lost fighter jets in the dog fight with پاکستان. اور یہ اعتراف کس نے کیا؟ انیل چوہان نے, ان کے چیف آف ڈیفنس سٹاف نے. جی ہاں ناظرین, یہ ان کی جانب سے شنگریلا ڈائلاگ میں بلومبرگ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ ہم نے کتنے رافیل طیارے کھوئے, کتنے جنگی جہاز کھوئے, اٹ ڈز میٹر کہ ہم نے کہاں پر غلطیاں کی, ہم نے کہاں پر فالٹس کیے. تو جہاں پر ہم سے غلطیاں ہوئی تھی, جہاں پر ہم سے ٹیکنیکل مسٹیکس ہوئی تھی, تو ہمیں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے اور ان وجوہات کو جو ہے وہ جاننا چاہیے. وجوہات اہم ہے, یہ ان کی اسٹیٹمنٹ تھی. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا اہم بات یہ ہے کہ طیارے گرائے گئے, بلکہ یہ ہے کہ وہ کیوں گرائے گئے. اور پھر انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا ناظرین کہ ان کے نقصانات کتنے ہوئے یا پھر جو حملہ کیا گیا تھا اس کی نوعیت کیا تھی. لہٰذا غلطیاں کیا ہوئی یہ اہم ہے, یہ بات اہم ہے, نمبر اہم نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب کہ ٹھیک ہے آپ نمبر نہ بتائیں, آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف تو کر رہے ہیں, آپ نے ایٹ لیسٹ یہ تو مانا کہ نقصان ہوا تھا, طیارے گرے تھے. اور اس سے قبل تو آپ نے تصدیق بھی نہیں کی تھی اور نہ تردید کی تھی, بس صرف ایک ہی بات کی تھی کہ پاکستان جھوٹ بول رہا ہے, پاکستان جو ہے پروپیگنڈا کر رہا ہے. اور بقول آپ کے گودی میڈیا کے, آپ تو بڑے پرعزم تھے, بقول گودی میڈیا کے آپ تو ہے پاکستان کی بندرگاہوں پر قبضہ کر چکے تھے. لیکن آہستہ آہستہ کر کے ناظرین ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگس میں بھی بتایا تھا کہ they accept each and everything and now they are doing it and it's for the first time that their military leadership, ان کی ملٹری لیڈرشپ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ they have lost something, انہوں نے نقصان اٹھایا ہے. اور it doesn't matter how much, نقصان کی نوعیت نہیں بتائی گئی اور نمبرز انہوں نے کہا کہ عام نہیں ہوتے, لیکن نقصان ہوا ہے. انہوں نے یہ کہا جہاں پر غلطیاں تھی اس کا اعتراف انہوں نے کیا. ناظرین اس سے پہلے جو ہے بی جے پی کے سینئر رہنما جو تھے سبرامنیم سوامی, انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا. اور انہوں نے جب اس بات کا اعتراف کیا تو بھارت کے اندر کھلبلی مچ چکی تھی. they were like, who is this man, یہ کون ہے. اور سیم گوز ہے کہ ابھی جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے, تو ان کے جو کچھ مبصرین ہیں, عوام ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں ہی از این ایجنٹ آف ISI, یہ بھارتی شہری نہیں ہے, یہ کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے, یہ کر رہے, یہ وہ کرے, جو کہ بھارتی میڈیا کا وتیرہ ہے. اب اگر وہ سچ بھی بولیں گے, بھارتی میڈیا اگر کوئی سچ بھی بولتا ہے, تو پھر بھی ناظرین ایسا لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اینڈ دس از فیکٹ, یہ جائز ہے, کیونکہ جتنا انہوں نے پروپیگنڈا کیا, جتنا انہوں نے جھوٹ بولا, تو اب یہ بات انتہائی غور طلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. یہ بھی ہمیں کشمکش میں ڈال دیتا ہے کہ یہ گودی میڈیا کی جو روایت رہی ہے وہ ہمیشہ جھوٹ اور پروپیگنڈے کو پھیلانے کی بنیاد پر رہی ہے. تو لہٰذا اب یہ جو ہے انتہائی اہمیت کی بات ہے کہ اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرنا, if they are telling truth or if they are doing a propaganda. کیونکہ ناظرین بین الاقوامی میڈیا کی جانب اگر نظر دوڑائی جائے تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ بھارتی رافیل طیارے گرے ہیں, ان کو شکست ہوئی ہے. اور پھر بی بی سی کی ہم بات کریں ناظرین, تو بی بی سی نے ویریفائی کیا تھا کہ بٹھنڈا میں ناظرین 2 بھارتی رافیل طیارے گرے تھے, اور اس کے بعد مقبوضہ جموں و کشمیر میں 1 رافیل طیارہ گرا تھا. اور جو پکچرز آئی تھی ان کو باقاعدہ طور پر ویریفائی کیا تھا بی بی سی نے
बैन अल-अक़वामी इदारा है, क्रेडिबल मीडिया रिसोर्स है, इन्होंने वेरीफाई किया था कि ये जो पुर्जे और ये जो वाक़यात हैं ये राफेल तैयारे की वाक़यात हैं। बाकायदा तौर पर तस्वीर शेयर की गई थी कि राफेल तैयारे का इंजन कैसा होता है, और फिर ये जो तस्वीर के अंदर, ये जो वीडियोस के अंदर इंजन नजर आ रहे हैं ये भी राफेल तैयारे के हैं। और फिर उस मलबे को छुपाने की बड़ी कोशिश की गई थी भारतीय मीडिया की जानिब से, भारतीय हुकूमत की जानिब से, लेकिन नाज़रीन फिर मकामी मीडिया भी था। डिजिटल मीडिया के दौर में आप हकीकत को कैसे छुपाएंगे, वो शायद इस बात को भूल चुके थे। नाज़रीन इसके साथ साथ सिफारती तौर पर भी भारत को इंतहाई हजीमत का सामना करना पड़ा, और कोलंबिया की जानिब से जो है वो शिकस्त का सामना और एक बड़ा क्लियर एंड कट मौक़िफ़ दिया गया है। भारतीय हुकूमत जो है सिफारतकारी को अपनी मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, और उन्होंने जो शशि थरूर को इस बात का जो है वो सुप्रीम लीडर बनाया था और उनको एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि भारत की साख को बहाल कर सके। तो वो जब कोलंबिया गए, उन्होंने खिताब किया, बातचीत की, तो उनकी बातों को मानने के बजाय पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियंस पर हमले किए गए थे, जो शहादतें हुई थी, उन्होंने उस चीज़ पर इज़हार अफसोस किया। और भारत की वो जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश थी, वो जो एक पॉलिसी बनाने की कोशिश थी, वो जो एक साख को बहाल करने की कोशिश थी, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और नाज़रीन सिर्फ भारत को ये नाकामी नहीं मिली, बल्कि आज के दिन जो है आप सब खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, और इस बात को जान चुके होंगे कि भारत को खेल के मैदान में भी एक बहुत बड़ी और बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जी हाँ नाज़रीन, अरशद नदीम जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे, अब एशियन गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो उन्होंने की, और अपनी छठी थ्रो जो उन्होंने की, बड़ी ज़बरदस्त थ्रो की, और वो तकरीबन 86 मीटर से ज़्यादा क्रॉस करके गई, और उन्होंने गोल्ड मेडल अपनी कौम के, अपने मुल्क के नाम किया, और भारत ने जो है वो सिल्वर मेडल हासिल किया। लिहाजा नाज़रीन खेल के अंदर भी भारत को पीछे छोड़ चुके हैं हम, और वो नीरज चोपड़ा जो है वो पहले से ही शायद डर की वजह से नहीं आए कि अरशद नदीम फिर से जीत जाएगा ओलंपिक्स में, जिस तरीके से जीता, तो उन्होंने इस एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लिया। अब जो अरशद नदीम है उनकी नजरें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की जानिब लगी हुई हैं, और पूरी कौम का सर उन्होंने फख्र से बुलंद किया। उनकी माँ बहुत खुश थी, और उनके घर एक लोगों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, और कुरान खानी भी की गई थी। उनकी वालिदा की जानिब से ये कहा गया कि इस मुकाबले से पहले हमने कुरान खानी की थी। लिहाजा नाज़रीन ये सारी बातें तो खुशी की हैं, पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है कि पाकिस्तानी मीडिया ने अपना जो किरदार है वो अदा किया। इंडियन मीडिया की जानिब से और इंडियन यूट्यूबर्स की जानिब से वो टिपिकल माइंडसेट के साथ हमने कुछ नहीं शो किया, बल्कि हमने जो भी शो किया, हमने जो भी बात की फैक्ट्स पर की, हमने जो भी बात की हकीकत पर की, और हमने जो भी बात की वो सबूत और शवाहिद के साथ की। भारतीय मीडिया ने एक सबूत, एक कोई शवाहिद तक नहीं दिया पहलगाम वाक़े का, सिर्फ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कार्रवाइयाँ की गई, अंदरूनी मसाइल थे, हमने एक एक प्रूफ के साथ उसका लिंक दिया, उसका सबूत दिया कि इसके अंदर भारत मुलव्विस है। उस चीज़ को कैसे टैकल किया भारत ने? बिल्कुल भी नहीं टैकल किया, बल्कि वो तो खुश हो रहे थे एक एक वाक़े पर जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का हो रहा था। ऊपर से पहलगाम वाक़े पर जब हमने उनको तहकीकात की जो है वो पेशकश की कि आप तहकीकात करवाएं, गैर जानिबदार तहकीकात, हम मिलकर आपके साथ तहकीकात करवाते हैं, तो वो भी उस चीज़ से पीछे हट गए। अब जब कोई तहकीकात से पीछे हट रहे, गैर जानिबदार तहकीकात से, थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व कर ले, तो इसका क्या मतलब है? उसके दिल में कोई ना कोई चोर तो है, वो कोई ना कोई तो बात छुपा रहा है। लिहाजा नाज़रीन अब फैसला आप करें कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।